الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال الله تعالى: لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال الله تعالى: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. أولم نعمركم ما يتذكر في من تذكر وجاءكم النذير. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان کی حسرت کا تذکرہ فرمایا. حسرت کرے گا، افسوس کرے گا، اور بارگاہ خداوندی میں عرض کرے گا کہ فرجعنا نعمل صالحا، ایک دفعہ پھر مجھے واپس دنیا میں لوٹا. اب مجھے یقین آ گیا. ربنا ابصرنا وسمعنا، اب میں نے دیکھ لیا ہے، واپس لوٹا. لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مہلت مل جائے. فاصدق واکن من الصالحین، بڑا نیک بن جاؤں گا. تو اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا: اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں اتنی زندگی نہیں دی تھی کہ اگر کوئی شخص چاہتا نصیحت حاصل کرنا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا. اور پھر تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے، پیغمبر آئے، اور پیغمبروں کے امام آئے، قرآن آیا، حدیث آئی، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کا یہ ارشادات سنانے والے تمہارے پاس موجود تھے. پیغمبروں کے نائب آئے اور تمہیں تنبیہ کرتے رہے. اگر تم چاہتے، تمہیں اتنی عمر تو ملی تھی، اتنی مہلت تو تمہارے پاس تھی، چاہتے تو نصیحت حاصل کر لیتے اور فائدہ اٹھا لیتے. ایسا بھی نہیں کہ تمہیں عمر دے کر چھوڑ دیا، کسی نے تنبیہ نہیں کی، کسی نے سمجھایا نہیں، کسی نے ڈرایا نہیں، کسی نے خبردار نہیں کیا، کسی نے تمہیں جھنجھوڑا نہیں. ایسا بھی نہیں ہے. بتانے والے بھی آئے، ڈرانے والے بھی آئے، سمجھانے والے بھی آئے. اور مفسرین نے فرمایا کہ جہاں پیغمبر آئے اور پیغمبروں کے امام آئے اور ان کا کلام آیا اور ان کے ارشادات ہیں، وہاں یہ بھی تو ہے کہ اس کا ابا جنازہ کندھے پہ اس نے اٹھایا، ماں کا جنازہ کندھے پہ اس نے اٹھایا، دادی کو اس نے منومن مٹی کے نیچے یہ چھوڑ کے آیا، دادی کو یہ منومن اندھیرے کے اندر وہاں رکھ کے یہ آیا. وجاءکم النذیر، ڈرانے والا تو آیا. لیکن یہ غفلت میں رہا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت، پیار، خیرخواہی، محبت، اور آپ سے بڑھ کر کون مہربان ہوگا، اور آپ سے بڑھ کر اپنی امت کا کون خیرخواہ ہوگا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے: نعمتان مغبوبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں اللہ نے دی ہیں لیکن لوگ بڑے ان نعمتوں میں غافل ہیں، اور بڑی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، اور بڑی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں، اور ان نعمتوں میں بڑے دھوکے میں ہیں. ایک صحت کی نعمت، دوسری فراغ اور فرصت کی نعمت.
یہ دونوں نعمتیں ہیں. دونوں نعمتیں کیا ہیں؟ عظیم الشان اللہ کی طرف سے دی دولت ہے. لیکن لوگ اس دولت کو ضائع کر دیتے ہیں. جیسے برف کا کارخانہ ہے، برف بنا کے بیٹھا ہے لیکن کوئی دام نہیں لگا رہا. شام تک ساری برف پگھل رہی ہے. زندگی کی برف پگھل رہی ہے، صحت ڈھل رہی ہے، جوانی ختم ہو رہی ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اور یہ نادان آدمی اس کی قیمت وصول کوئی نہیں کر رہا. یہ لاہو لعب میں لگا ہے، کھیل کود میں لگا ہے، وقتی مزوں میں لگا ہے، اسے ہوش ہی نہیں ہے. ہوش آئے گا کہے گا انا موقنون، اب یقین آ گیا کہ تنبیہ کرنے والے ہمارے خیر خواہ تھے، سمجھانے والے ہم پہ بڑے مہربان تھے، بتلانے والے ہمارے بڑے محسن تھے. آج یہ منظر سامنے آ گیا، اللہ نعمل صالحہ واپس بھیج دے، نیکی کر لوں گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے صحت ہے، فرصت ہے، فراغت ہے، زندگی کے یہ لمحات ہیں، قدر نہیں ہے، ضائع ہو رہی ہے. کچھ کھانے میں گزار دیتا ہے، کچھ سونے میں گزار دیتا ہے، اور کچھ نفس کی خواہشات پورا کرنے میں گزار دیتا ہے. زندگی گزر رہی ہے. اللہ کے نبی ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور اپنی امت کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. ہمارا نبی رحیم ہے، رحیم. ہمارے نبی رؤوف ہیں، رؤوف. اور ہمارے نبی اپنی امت کے بڑے خیر خواہ ہیں اور اس خیر خواہی کے حریص ہیں. تو آپ نے آگاہ فرمایا کہ دو نعمتیں ہیں، اور یہ نعمتیں ہمیشہ رہتی نہیں. کس وقت اللہ حفاظت فرمائے، کوئی بیماری کا حملہ ہو جائے تو آدمی بستر کا ہو کے رہ جاتا، نوٹس نہیں آتا کہ بیماری آ رہی. کوئی ناگہانی آفت پڑ جائے بتلا کے نہیں آتی، اور ایسا مصروف ہو جائے کہ ہوش ہی ٹھکانے نہ رہے. اب کیا کر سکتے؟ جوانی تو ڈھل جاتی ہے، صحت بھی چلی جاتی، فائدہ کتنا اٹھایا؟ بوڑھا ہو گیا، نہ منہ میں دانت رہے، نہ پیٹ میں آنت رہی، نہ چل سکتا ہے نہ پھر سکتا ہے. نیکیاں کمانے کا جو زمانہ تھا ضائع کر دیا. زندگی ضائع کر دی. کسی جزیرے میں کسی کو بھیج دیا اور اس سے کہہ دیا کہ اس جزیرے میں جو پہاڑ ہے اس سے سونا نکالو، جتنا نکالو گے تمہارا، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، کسی وقت بھی منع کر سکتا ہوں، اور جب میں نے ایک مرتبہ منع کر دیا تو پھر سونے نکالنے کی اجازت نہیں ہوگی. اب بتائیے یہ شخص گپ شپ میں وقت گزارے گا، سوتا رہ جائے گا، وقت ضائع کرے گا، لہو لعب میں رہے گا، منٹ نہیں سیکنڈ کا بھی خیال رکھے گا. کتنا اہتمام سے وقت خرچ کرے گا.
اور اپنے وقت کو سونے سے زیادہ قیمتی سمجھے گا نا. اللہ نے اس دنیا کے جزیرے میں بھیجا ہے، فرمایا نیکیوں کی شکل میں سونے سے زیادہ قیمتی چیز جمع کر لو، اور جتنا کماؤ گے ساری نیکیاں تمہاری. لیکن خیال رکھنا، جب میں روح قبض کروں گا نا پھر مہلت نہیں ملے گی، اور وہ کسی کے پاس کوئی پتہ نہیں کہ وہ وقت کب آ جائے گا. اب بتائیے یہاں کتنی غفلت ہے، یہاں کیسے سوئے پڑے، یہاں کیسی غفلت ہے. پہلے بچے بچپن میں کھیلتے تھے، اب جوانیوں میں بھی کھیلتے ہیں. اب جوانیوں کو چھوڑیے بڑھاپے میں بھی کھیلتے ہیں. سارے کیلنڈریں. پہلے بچے ان چیزوں میں رہتے تھے، اب تو بوڑھیاں بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں، اسکرین کے سامنے بیٹھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے، نیکیاں سونے سے زیادہ قیمتی ہیں. اللہ نے بھیج دیا ہے، کمائی کرو اور سارا نفع تمہارا، اور نیکیوں کی شکل کی ملی کرنسی ساری تمہاری، اور کل کی منڈی میں کرنسی چلے گی یہی. لیکن یاد رکھنا کسی وقت بھی وقت ختم ہو سکتا ہے. بولا ہے نا اللہ نے، اور یہ سچ ہے نا، یا تو سچ نہ ہو. سچ بھی ہے، بتا بھی دیا، حقیقت بھی ہے. ہوش کتنا ہے. زندگی گزر رہی ہے، زندگی گزر رہی ہے. کتنی کمائی ہوئی ہے، کتنا کمایا ہے. ہم تو ایسے ہیں نکمے کہ کچھ کماتے ہیں رات سونے سے پہلے گناہ کر کے ضائع بھی کر دیتے. پہلے تو ہوتی کوئی نہیں، اگر کچھ ہو بھی جائے تو نیکی سے بڑا گناہ ہوتا ہے. زندگی گزر رہی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دو نعمتیں ہیں مغبوبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ. صحت کے بارے میں لوگ دھوکے میں. صحت اللہ نے دی ہے، غافل ہے. جب چلی جاتی ہے نا پھر ہوش آتا ہے. فرصت فراغت اللہ نے دے رکھی ہے، قدر نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اغتنم خمسا قبل خمس شباب قبل حرمک. اللہ نے جنوانی دی نا بڑھاپے سے پہلے، اس کی قدر کر لو. اس لیے کہ جوانی کے بعد یا تو بڑھاپا آئے گا یا موت آئے گی. تیسری تو کوئی شکل نہیں ہے نا، اور آئے گی ضرور آئے گی. کوئی بھی اس سے بچتا تو نہیں ہے نا. یا بڑھاپا ہے یا موت ہے. اور جوانی ہے کتنی؟ اگر صحیح جوانی بھی ہو تو کتنے سال ہے؟ پھر بڑھاپا ہے یا موت ہے. تو فرمایا اس جوانی کی قیمت پہچانو. کتنی کمائی کی ہے، آخرت کی کمائی، کتنی کرنسی اکٹھی کی ہے. اغتنم خمسا قبل خمس شباب قبل حرم. جوانی کو قدر کرو اس کی، اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے. فراغ قبل شغلک. اللہ نے فرصت دی ہے، اس کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو. فرصت تو بہت ہے. پہلے چائے پکانے کے لیے لکڑیاں لانے پڑتی تھی، پھر انہیں سکانا پڑتا تھا، پھر انہیں سلگھانا پڑتا تھا، پھر جا کے چائے پکتی تھی. وقت لگتا تھا. اب تو گیس کا چولہا آیا،
کان مروڑا، 2 منٹ پہ چائے پک گئی، 2 منٹ لگے، 28 منٹ بچ گئے نا. پہلے پکی پکائی تو روٹی نہیں ملتی تھی، گندم لائی جاتی تھی، خود پیستے تھے، پھر پکایا کرتے تھے، وقت لگتا تھا. کہیں کچھ چیز لانے کے لیے سواری نہیں ہوتی تھی، فون پہ گھر پہ مال نہیں آیا کرتا تھا، چل کے جانا پڑتا تھا، یا بیل گاڑیوں پہ جانا پڑتا تھا، یا اونٹ گاڑیوں پہ جانا پڑتا تھا، پیک ہو کے گھر نہیں آیا کرتے تھے، گاڑی سواری نہیں تھی، وقت تو بچ گیا، گھنٹوں بچ گئے. لیکن آج وقت نہیں، پہلے وقت تھا، آج وقت نہیں ہے، پہلے وقت. یہ ساری مشکلات کے باوجود بھی وقت بہت تھا. گھر کا مرد، گھر کی عورت سینکڑوں نفلیں پڑھا کرتے تھے، کئی کئی سپاروں کی تلاوت ہوتی تھی، نماز اہتمام سے ہوتی تھی، تسبیحات ہوا کرتی تھی، یہ سارے کام کاج بھی ہوتے تھے، ہاتھوں سے کپڑے دھوئے جایا کرتے تھے، مشین نہیں ہوا کرتی تھی، پانی دور سے لایا جاتا تھا، گھر کے ٹوٹیوں میں پانی نہیں آیا کرتا تھا. لیکن یہ ساری سہولیات موجود ہیں، وقت پھر بھی نہیں. کبھی سوچا اس کو؟ اتنی اللہ نے نعمتیں دے دی، آسانی ہو گئی، پھر وقت نہیں ہے. اس لیے کہ اب بناؤ سنگار بڑھ گیا ہے، فیشن بڑھ گئے ہیں، اسٹیٹس آ گیا ہے. ساری صلاحیتیں اپنے بنانے میں، گھر سنوارنے میں، ان چیزوں میں لگ جاتا ہے. یہ ان چیزوں میں مصروف رہتی ہے، مرد اس کو خرچ کا پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. نہ اس کے پاس وقت ہے، نہ اس کے پاس وقت. اس کی کمائی پوری نہیں ہو رہی، اس کی سیٹنگ صحیح نہیں ہو رہی. اب وقت نہیں ہے، اب وقت میں برکت نہیں. اتنی آسانیاں ہو گئی، وقت نہیں. میرے عزیزو، اس وقت کی نعمت کی ناقدری ہو رہی ہے، اس کا استعمال صحیح نہیں ہو رہا، اس سے نفع نہیں اٹھایا جا رہا. زندگی ضائع کر رہا. فرما اللہ نے فرصت دی ہے، فراغت دی ہے، اور اب تو ماسی بھی ہے بھائی، بلکہ ماسی نہیں، ماسیاں ہیں. پھر بھی وقت نہیں ہے. نہ تلاوت کا معمول ہے، نہ زندگی میں نوافل ہیں، اور نماز فرض بھی جیسے کیسے ہو گئی. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے بڑھ کر میرے اور آپ کے نفسیات اور کون جان سکتے؟ سب جانتے تھے، اللہ کے نبی ہمارا نفس مزاج سمجھتے تھے، نفسیات جانتے تھے کہ اتنی آسانیاں ہوں گی، پھر بھی اس کے پاس وقت نہیں ہوگا. یہ ایسا وقت ضائع کرے گا جو سونے سے زیادہ قیمتی ہے. برف کی طرح پگھل رہا ہے، فائدہ کوئی نہیں اٹھا رہا. جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، فرصت کو مشغولیت سے پہلے اللہ نے غنا دیا ہے. محتاج نہیں بنایا ہماری عورتوں کو، ہماری بیٹی بہنوں کو کسی کا محتاج نہیں بنایا. اللہ نے رزق دسترخوان پہ دیا ہے، عزت کے ساتھ دیا ہے، لاکھوں کروڑوں سے اچھا رکھا ہے، خوشحالی دے رکھی ہے. فرمایا اس کو غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اس سے پہلے کہ کوئی محتاجی آ جائے. صحت کو غنیمت سمجھو، بیماری سے پہلے. موت ہو یا بیماری ہو، بتا کے نہیں آتی.
صحت پر اور زندگی پر کوئی اعتماد نہیں. کب صحت چلی جائے کب موت آ جائے. جتنا اللہ تعالی نے یہ دے رکھا ہے اس کی قیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھاؤ. حیات قبل موت، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے یہ غیر معمولی نعمتیں ہیں. جوانی ہے، صحت ہے، فراغت ہے، خوشحالی ہے، زندگی ہے، یہ بڑی دولت ہے. اس کے دام وصول کرو ورنہ یہ چیزیں ضائع ہو جائیں گی، برف کی طرح ضائع ہو رہی ہے. اس سے فائدہ اٹھا لو. آدمی کل حسرت کرے گا کاش کہ کچھ کر لیتا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، ساتھی بھی ساتھ تھے. ایک جگہ قبر دیکھی، اترے، 2 رکعت نفل پڑھی. ساتھیوں نے سمجھے شاید کوئی خاص قسم کی قبر ہے، کوئی خاص آدمی یہاں پر، آپ یہاں 2 نفل پڑھ رہے ہیں. فرمایا آپ 2 نفل پڑھ رہے ہیں، خیریت؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. مجھے وہ خیال آ گیا اپنے نبی کی بات کا کہ یہ قبر والا جب قبر میں جائے گا تو آرزو کرے گا کہ مجھے اتنی مہلت مل جائے کہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لوں. اسے وہاں اندازہ ہوگا ان 2 رکعتوں کی کیا قیمت ہے اور یہ زندگی کے لمحات کیا سرمایہ ہے. تو مجھے خیال آیا تو میں نے کہا اللہ نے آج تو مجھے مہلت دی ہے، کیوں نہ 2 رکعت نفل پڑھ لوں. وہ تو قدردان لوگ تھے نا، نیکی کا خیال بھی آ جائے تو اس کی قدر کرتے تھے اور اسے فائدہ اٹھاتے تھے. وہاں اندازہ ہوگا کہ یہ سبحان اللہ، یہ الحمدللہ، یہ اللہ اکبر، یہ درود شریف، یہ 2 رکعت نفل، یہ تلاوت قرآن، یہ کیا دولت ہے. گزر رہا ہے وقت اور لایانی باتیں، فضول وقت یا سن رہا ہوتا ہے یا بول رہا ہوتا ہے یا فضول دیکھ رہا ہوتا ہے. نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ. اور مہینوں نہیں سالوں ایسے ضائع ہو رہے ہیں. بڑی کمائی ہو سکتی، بڑی کمائی ہو سکتی تھی. آدمی تھوڑا سوچے تو صحیح کہ 24 گھنٹے میرے گزر رہے کس کام کے لیے گزرے. میری زندگی کی 30 سال 40 سال گزرے، اب موت آ جائے تو کیا ہے ہاتھ میں؟ کتنا سرمایہ ہے ساتھ؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ایک آدمی اپنا وقت نیکیوں میں گزارتا ہے اور ایک آدمی اپنا وقت گناہوں میں گزارتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے؟ مرنا جینا ایک جیسے ہوگا؟ فرما اگر تمہارا خیال ہے کہ دونوں کا مرنا جینا ایک جیسے ہوگا تو بڑا غلط فیصلہ ہے. ساء ما يحكم، ایسا نہیں ہو. اپنا وقت نیکی میں گزارا یا برائی میں گزارا. تیسرا آدمی بھی ہوتا ہے، تیسرا آدمی ہوتا ہے نیکی بھی نہیں کرتا برائی بھی نہیں کرتا. بتائے اس نے بھی نقصان اٹھایا نہیں اٹھایا؟ آج تو کاروباری کیا کہتے ہیں بڑا نقصان ہو گیا. کیوں؟ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یعنی 100 ملنے تھے 50 ملے، کیا کہتا ہے؟ بڑا نقصان ہو گیا. یعنی نفع میں نقصان ہو گیا. ہاں وہاں تو کہتا ہے نقصان ہو گیا، بڑا نقصان ہو گیا.
دکان پہ بیٹھا ہے، کوئی بھی گراہک نہیں آیا، بتائیے نفع ہوا نقصان ہوا؟ نقصان ہوا. مہینہ ہو گیا کوئی دکان پہ آتا ہی نہیں، نقصان ہو گیا نا. حالانکہ کوئی چیز سستی نہیں بیچی، لیکن کیا کہتا ہے نقصان ہو گیا. لیکن یہ نقصان نظر نہیں آتا. گھنٹے ضائع ہو رہے ہیں، دن ضائع ہو رہے ہیں، ہفتے ضائع ہو رہے ہیں، سال ضائع ہو رہے ہیں. چلو گناہ نہیں بھی کیا تو بتائیے، تو نفع بھی تو نہیں ہوا، تو ضائع ہو گیا. برف آپ نے سستی نہیں بیچی کہ نقصان نہ ہو، لیکن خریدا بھی کسی نے نہیں، تو بتائیے پگھل گئی نہیں پگھل گئی؟ گزر رہا ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے میری امت ان دو نعمتوں کی بڑی ناقدری کرتی. اللہ کی طرف سے بڑی دولت ملی تھی، دام وصول نہیں کیے، فائدہ نہیں اٹھایا، قیمت نہیں حاصل کی، اور ضائع ہو گئی. جوانی آئی، بڑھاپا آ گیا، زندگی آئی، موت آ گئی، صحت ہی بیماری میں چلا گیا. کیا کیا ہے؟ تو میرے عزیزو ایک بات ہے، سبحان اللہ، اللہ کی رحمت کا کیا کہنا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نہ امیدی اس کے دربار میں گناہ ہے. نہ امیدی نہیں ہے، نہ امیدی نہیں. شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک تو نقصان کراتا ہے، نقصان کرانے کے بعد پھر نا امید بھی کر دیتا ہے. ارے میرے عزیزو جب تک زندگی ہے نا امید باقی ہے. جب تک زندگی ہے امید باقی ہے. شیطان نقصان بھی کراتا ہے، نا امید بھی کر دیتا ہے کہ اب تو نے کیا کرنا ہے، اب تو کیا کر سکتا ہے. گناہ بھی کراتا ہے اور دل میں خیال بھی ڈالتا ہے کہ تجھ جیسا گناہ گار آدمی بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، تو کس کام کا، تو زندگی ضائع کر رہا ہے. مایوس بھی کرتا ہے، نا امید بھی کرتا ہے. اور ہمارا دین تو امید دلاتا ہے. ارے میاں غفلت ہو گئی نا، وقت گزر گیا نا، زندگی اب بھی باقی ہے. توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنا رخ بدل لے، اپنی زندگی کی ترتیب بدل لے، شروع کر لے نا. چالیس سال کے بعد بھی آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، 50 سال کے بعد بھی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کے بعد بھی آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے، ولیوں کا امام بن سکتا ہے. لیکن پیچھے پہ ندامت ہونا، شرمندگی ہونا، اندر آنسو بہائے نا. زمین بنجر ہوتی ہے، آسمان سے رحمت کی بارش ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد لگتا ہی نہیں کہ یہ وہی زمین ہے. ایسی بہار، بارش نے اس کی زندگی کا، اس زمین کا رنگ ہی بدل دیا. فرمایا ہاں اگر توبہ کا ایک آنسو اس دل کی دنیا پہ بہہ جائے نا تو دل کی بنجر زمین، اس میں نیکیوں کا نور آ جائے گا، بہار آ جائے گی، اس زمین کا رنگ ہی بدل جائے گا. لیکن ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ اے اللہ اب اس غفلت سے توبہ، اب اس نعمت کی ناقدری نہیں ہو. صحت کی نعمت، فرصت کی نعمت، خوشحالی کی نعمت، زندگی کی نعمت، اب اس کی ناقدری نہیں ہوگی. اس میں توبہ ہونا اور عمل شروع کر دے تو بہت کچھ مل جائے گا.
کل پھر حسرت نہیں ہوگی، افسوس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ میں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان آ رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے انتظار میں 3 مہینے پہلے اہتمام شروع کر دیتے اور دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اللہ میرے رجب میں برکت دے دے، شعبان میں برکت دے دے، اور مجھے عافیت کے ساتھ رمضان عطا فرما۔ مہینوں پہلے رمضان کا اہتمام، رمضان کا انتظار، رمضان کی تیاری، رمضان کے لیے دعائیں، مہینوں پہلے وقت آ رہا ہے۔ اور پھر اللہ کی شان ہے، اس رمضان سے 15 دن پہلے 15 شعبان، شب برات، اللہ تعالیٰ نے ایک رات دے دی، اللہ تعالیٰ نے ایک رات دے دی، اور وہ رات رحمت کی ہے، وہ رات مغفرت کی ہے، وہ رات فضیلت کی ہے، وہ رات نیکیوں کی ہے۔ پہلے استقبال کے لیے یہ رات دے دی کہ اس رات میں اللہ سے معافی مانگ لو، مغفرت کرا لو، اہتمام شروع کر لو، تاکہ رمضان جب آئے تو اس کے انوارات کو پورے طور پہ، اس کے فیض کو پورے طور پہ جذب کر سکو، حاصل کر سکو، قبول کر سکو۔ تیاری کے لیے ایک رات دے دی۔ یہ شب برات، اس میں عام طور پہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ اس کی فضیلت کوئی نہیں، یہ بات بھی درست نہیں ہے۔ 10 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی فضیلت بتائی، 10 صحابہ نے حضور سے اس کے متعلق احادیث نقل فرمائی۔ ہمیشہ یاد رکھنا، دین، نیکی، نیک عمل وہی ہوتا ہے جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، صحابہ کے آثار میں وہ چیز موجود ہو، تابعین، تبع تابعین کے عمل میں وہ چیز نظر آتی ہو، وہی چیز دین ہوتا ہے۔ تو یہ بات درست نہیں کہ اس کی فضیلت نہیں۔ ہاں، شب معراج حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق کوئی عمل نہیں بتایا، صحابہ تبع تابعین نے اس رات میں کوئی عمل نہیں کیا۔ اس رات میں معجزہ بڑا ہوا، آپ کو معراج ملا، لیکن آپ کی زندگی میں کئی سالوں تک معراج کی رات آئی، آپ نے کوئی عمل اعمال کا اہتمام نہیں، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا۔ لیکن شب برات میں صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، بزرگان دین نے ہمیشہ عبادات کا اہتمام کیا، تو اس کی فضیلت کا انکار درست نہیں۔ البتہ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ خیال بھی درست نہیں کہ اس رات میں کوئی مخصوص عبادت ہوتی ہے کہ نفل پڑھنے ہیں تو اس طریقے سے پڑھنے ہیں، اس میں یہ مخصوص صورتیں پڑھنی ہیں، اس کو مخصوص انداز میں پڑھنا ہے، صلاۃ و تسبیح کی جماعت کرانی ہے، اور میلہ ڈھیلے کا ماحول بنانا ہے، کوئی حلوے بھی پکانے ہیں، چراغا بھی کرنی ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ عبادت ہے، فضیلت کی چیز ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کی رات ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس رات میں اتنی بخشش فرماتے ہیں، اتنی بخشش فرماتے ہیں، جتنے قبیلہ کلب کی بکریوں کے جسم پہ بال ہیں، اللہ اس سے زیادہ لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ یہ فضیلت کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، لیکن نفلی عبادت میں افضل یہی ہوتا ہے کہ وہ انفرادی ہو، گھر میں عبادت کرے، نوافل پڑھے، تلاوت کرے، دعائیں کریں، تسبیحات پڑھیں، کوئی بھی آپ کی جتنی آپ کے اندر استعداد ہے، جتنی آپ کے لیے آسانی ہے، عبادت کریں، گھر والوں کو بھی اٹھائیں۔ اور پوری رات عبادت بھی ضروری نہیں،
تھوڑی دیر کر لے، گھنٹہ کر لے، آدھا گھنٹہ کر لے، لیکن اگر آپ شریعت کے مطابق کریں گے تو آدھا گھنٹہ بھی اس عبادت پہ بھاری ہے جو آپ نے بغیر شریعت کی رہنمائی میں پوری رات جاگی۔ بلکہ سچ یہ ہے بھائی، کوئی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور سنت کے مطابق سو بھی جائے تب بھی اس رات کی برکات سے محروم نہیں ہو۔ گناہ نہ کرے، گناہ نہ کرے۔ جماعت کی نماز عشاء کی جماعت سے، فجر کی نماز جماعت سے، پوری رات شور شغب میں رہا، گپ شپ میں لگا، جاگ لیے۔ ارے جاگنا مقصد نہیں ہے، عبادت مقصد ہے۔ عبادت کی رات ہے تو جس قدر عبادت میسر ہو جائے آسانی کے ساتھ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اس کا اہتمام ہو۔ دعائیں ہوں، نوافل ہوں، تلاوت ہو، اور معمول کے مطابق نوافل ہوتے ہیں۔ جتنی آپ کو صورتیں یاد ہیں، جو صورت آپ کو یاد ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اور نوافل کی جماعت تو ویسی بھی نہیں ہے۔ صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے، انفرادی پڑھیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، آپ شب برات میں قبرستان گئے، لیکن زندگی میں 1 مرتبہ گئے۔ اب کوئی آدمی اس خیال سے کہ میں زندگی میں کبھی شب برات میں نہیں گیا قبرستان، اور اس خیال سے کہ اللہ کے نبی زندگی میں 1 مرتبہ تشریف لے گئے تھے تو آپ کی اتباع میں چلا گیا تو اللہ کے یہاں سے امید ہے ثواب ملے گا۔ لیکن یہ خیال کرنا کہ شب برات ہوگی نہیں جب تک کہ قبرستان نہ جاؤں، اور اس کو لازم سمجھ لے، ضروری سمجھ لے، اور پھر وہاں غفلت کا ماحول ہو۔ قبرستان جانے کا مطلب یہ کہ موت یاد آ جائے، قبر کا خیال آئے، نہیں یہ کہ میلہ لگ جائے۔ تو دین اسی کا نام ہے کہ جتنا نبی نے بتایا ہے اتنا کر لو، نہ کمی کرو نہ اضافہ کرو۔ جتنا شریعت نے رہنمائی فرمائی ہے اس کے مطابق کر لو، نہ اضافہ کرو نہ کمی کرو۔ آج امت کی بڑی بدنصیبی ہے، بڑی بدنصیبی ہے۔ کچھ لوگ تو نبی کا کہنا مان رہے اور کچھ اضافہ کر رہے اور اسے اضافے پہ اصرار کر رہے، امت بیچاری تفرقے کا شکار ہو، نفرتوں کا شکار ہو۔ اور اگر میری نبی کی سنت پر عمل ہو جائے امت اس تفرقے کی مصیبت سے محفوظ ہے، امت اس نفرت کی آگ سے محفوظ ہو جائے۔ لیکن شیطان اپنا حصہ مانگتا ہے نا کہ اس رات میں بخشش ہو رہی ہے، معافی ہو رہی ہے، نیکیاں ہو رہی ہیں، وہ اپنا حصہ لے لیتا ہے کہ کیوں نہ ہو امت خرافات میں مبتلا ہو جائے تاکہ اس رات کی فضیلت سے یہ امت محروم رہے۔ سنت میں امت جڑتی ہے اور دین میں اضافے کی وجہ سے امت ٹوٹتی ہے۔ نبی کی سنت میں یہ تاثیر ہے، امت اکٹھی ہوتی ہے، امت میں اتفاق اتحاد آتا ہے، اور خرافات اور اضافے میں امت تقسیم ہوتی ہے، نفرتوں کا شکار ہوتی ہے۔ اور بدعات اور اضافے کی نحوست کیا ہوتی ہے کہ سنت کی توفیق نہیں ہوتی۔ سنت کی تو رات بھر میلے کچیلے سب پہ چلیں گے، فجر کی جماعت نہیں، زندگی میں فرائض کا اہتمام نہیں ہوگا، زندگی میں فرائض کا اہتمام نہیں ہوگا۔ ایک آدمی مر گیا تو شریعت تو کہتی جتنا جلدی ہو سکے اس کی وراثت تقسیم کر دو۔ اب یہ وراثت تو تقسیم نہیں کرے گا، دن منانے کی فکر میں لگ جائے گا، کھانے چلیں گے دیگیں چلیں گی، وہ بڑی خوشی سے کرے گا، سنت کے مطابق وراثت تقسیم نہیں کرے گا۔ تو دین کے اضافے کی نصوصت یہ ہے کہ آدمی سنت کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ رات عبادت کی ہے، فضیلت کی ہے،
نوافل پڑھنے کی ہے، تلاوت کرنے کی ہے، دعائیں کرنے کی ہے، انفرادی. فہل میں مستغفر، ہے کوئی معافی چاہنے والا؟ اور لفظ ہے مستغفر، اکیلا. فرائض ہے نا، فرائض، یہ اللہ کا ایک عمومی دربار لگتا ہے. سب آ جاؤ میرے گھر پہ، دربار لگا ہے. لیکن اس بادشاہ کا ایک دربار خاص بھی لگتا ہے، اور وہ خاص دربار جب لگتا ہے جب آدمی نفلی عبادت کرتا ہے. اکیلے اکیلے آؤ، خاص میرے سے بات کرو، اکیلے اکیلے آؤ. اب بتائیے کوئی بڑا سربراہ آدمی آپ کو بلائے تو اکیلے، اور آپ مدنی کو ساتھ لے کے جائیں گے تو آپ نے تو اس کی بات کی نہ قدری کی نا. وہ تو ذات چاہتی ہے کہ یہ وقت خصوصی ہے، خصوصی دربار لگا ہے، اکیلے اکیلے آؤ اور اپنی حاجات پیش کرو اور لے جاؤ. فہل میں مستغفر، ہے کوئی معافی چاہنے والا، ہے کوئی حاجت مند، اپنی حاجت پیش کرے. دربار لگا ہے. یہ رات ایسی ہے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان سے پہلے صاف ستھرے ہو کے رمضان کی حاضری ہو، استقبال ہو. برتن الٹا ہو نا، رحمت کی بارش ہو، قطرہ بھی نہیں آئے گا. برتن سیدھا ہو لیکن گدلا ہے، گندا ہے، بارش کے قطرے تو آئیں گے لیکن گندے ہو جائیں گے، پانی گدلا ہو جائے گا. فرمایا رمضان میں رحمت کی بارش ہونے والی ہے. دل کا برتن سیدھا کر لو، اور صرف سیدھا بھی نہیں، صاف کر کے آؤ، صاف کر کے آؤ. اس لیے اس کے پہلے ایک رات دے دی کہ صفائی کر لو. پھر رحمت کی بارش آئے گی، پھر وہ نور چمکے گا، زندگیاں بدلیں گی، انوارات ملیں گے. لیکن صاف ستھرے ہو کے آؤ، تیاری کر کے آؤ، استقبال کرو رمضان کا. لوگ استقبال رمضان کرتے، استقبال رمضان معافی مانگنا ہے، یہ استقبال رمضان ہے. سچی ندامت توبہ کرنی ہے، یہ استقبال رمضان ہے. اس لیے اللہ نے رات دے دی. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، فرمایا کرتے تھے شعبان میں روزوں کی کثرت کرو، لیکن 27-28 کو نہیں، یکم سے لے کر 27 تاریخ تک روزوں کی کثرت کرو. 2 دن پہلے روزے چھوڑ دو تاکہ جب رمضان آئے تو نشاط کے ساتھ رمضان کے روزے رکھو. رمضان میں روزوں کی کثرت کرو. پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے 13, 14, 15 روزہ رکھ کرتے تھے. 3 روزے رکھ کرتے، ایام بیض، یہ 3 روزے بھی رکھتے تھے. پورے شمال کے روزے رکھنے کی بھی فضیلت، ان 3 دنوں کے اندر روزہ رکھنے کی بھی فضیلت. اب کوئی آدمی 15ویں شعبان کا روزہ رکھتا ہے اس خیال سے کہ رمضان میں روزے رکھنا ویسے ہی بہت اجر ہے، اور پھر یہ 3 دنوں میں بھی ایک دن موجود ہے. اس ارادے سے اگر نیت رکھے گا تو انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا. 3 رکھ لے بہت اچھا ہے، 1 رکھ لے بہت اچھا ہے، جتنا رکھ سکتا ہے، جتنا رکھ سکتا. اور بھائی ایک بات گزارش ہے کہ یہ چیزیں آپس میں جھگڑے کی نہیں ہے، بحث مباحثے کی نہیں ہے، مسلمانوں کے آپس میں الجھنے کی نہیں ہے. جس عالم دین پر، جس بزرگ پر، جس کے علم پر، تقوی پر آپ کا اعتماد ہے، اس سے یہ بات سن لی، عمل شروع کرو. یہ نہیں کہ میری ورک موبائل پہ تو یہ حدیث آئی ہے، اس پہ سوشل میڈیا پہ تو یہ خبر آئی ہے، فلاں اسکالر تو سوشل میڈیا پہ یہ کہہ رہا ہے. میاں الجھ جاؤ گے، اس کا اتا پتا پیچھے کچھ نہیں پتا
کسی عالم دین کی بات پر، جس کے علم پر، تقوی پر آپ کو اعتماد ہے، اس سے یہ بات سن لی، اس پہ عمل شروع کرو. بحث مباحثے کا دروازہ نہ کھولو. مسلمانوں میں اسے دوریوں کا باعث نہ بناؤ، جھگڑوں کا باعث نہ بناؤ. عمل شروع کر دو. کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی اس پہ بحث کر رہا ہے، ایمان کا نور چلا جاتا ہے، علم کا نور چلا جاتا ہے. بحث مباحثے سے اعمال کرنے شروع کر دو، عمل کا اہتمام شروع ہو جائے. اور سچ ہے میرے عزیزو، یہ حقیقت میں رمضان کی تیاری شروع ہو رہی ہے، رمضان کا اہتمام شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو بھائی اس کا اہتمام نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. یا ارحم الراحمین، ہم سب کا کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما. اپنی پسند کا جینا نصیب فرما. کلمے والی موت نصیب فرما. اے مولا کریم، اپنے فضل سے ہماری ان گھڑیوں میں اور رمضان کے شعبان کے اوقات میں برکت عطا فرما. ایمان کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ رمضان المبارک نصیب فرما. اے اللہ، رمضان کی گھڑیوں کی قدردانی نصیب فرما. اے اللہ، اپنے فضل سے جیسے آپ چاہتے ہیں اور جن صفات کے ساتھ آپ چاہتے ہیں ہمیں رمضان کے مبارک ساعات نصیب فرما. یا ارحم الراحمین، اپنے فضل سے ہمیں آپ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کی قدردانی نصیب فرما، شکر گزاری نصیب فرما. اور ان نعمتوں کی جو وصولی ہے اور جو صحیح قیمت اور دام ہے، اے اللہ ہمیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. سچی ندامت، شرمندگی، توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، غفلتوں کی زندگی سے محفوظ فرما، گناہوں کی زندگی سے محفوظ فرما، بری زندگی سے، بری موت سے محفوظ فرما. حادثات، سانحات، موذی اور دیرپا بیماریوں سے، ہسپتالوں کی زندگی سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین، نعمتوں کے بعد چھن جانے سے محفوظ فرما. عافیت کے بعد پریشانیوں سے محفوظ فرما. عزت کے بعد ذلت سے محفوظ فرما. صحت کے بعد اے اللہ ہر قسم کی معذوری سے، محتاجی سے محفوظ فرما. اے مولا کریم، خوشحالی کے بعد تنگ دستی سے محفوظ فرما. کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنے در کا فقیر بنا. مخلوق کی محتاجی سے محفوظ فرما. اے مولا، صرف اپنے در کا فقیر بنا. مخلوق سے اے اللہ مستغنی فرما. اے اللہ، اپنے فضل سے صرف اپنے در سے مانگنا نصیب فرما. اے مولا کریم، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ہمارے شہر پہ رحم فرما. مولا کریم، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، اسے استحکام عطا فرما. اے اللہ، اسے بدامنی سے، انتشار سے، نفرتوں سے محفوظ فرما. جو مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، بے دینی اور بے حیائی کو فروغ دے رہے، مولا ان ظالموں کے شر سے اس ملک کو محفوظ فرما. ہمارے معاشرے کو ان سے محفوظ فرما. اے اللہ، ہمیں ان کے فتنوں سے محفوظ فرما. اے اللہ، جو مسلمانوں میں بے حیائی کو، فحاشی کو فروغ دے رہے اور جو ان کی سرپرستی کر رہے اور جو ان کی حوصلہ افزائی کر رہے اور جو ان کی اللہ تشہیر کر رہے، ان ظالموں کے شر سے اس امت کی حفاظت فرما. اے اللہ، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں تو امت کو ان کے فتنوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم، اپنے فضل سے ہمارے ملک میں نیکی کی اور خیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما. شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما. اے مولا، جو مسلمانوں میں رنگ، نسل، وطن، علاقے، صوبائیت، وطنیت، لسانیت کی بنیاد پر
نفرتوں کا بیج بول رہے اور مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے درپے ہیں اور مسلمانوں میں نفرتوں کا بیج بول رہے، اے اللہ ان گناہوں سے، ان ظلم، ان فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے اندر اسلامی ایمانی عظمت نصیب فرما، اسلامی رشتے کی اے اللہ اپنے فضل سے اہمیت نصیب فرما، ایمانی اسلامی بھائی چارہ عام فرما، قائم فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر قسم کے ایمانی اسلامی تقاضوں پہ چلنا ہم سب کے لیے آسان فرما۔ اے مولا کریم دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، بے دینوں سے، جوہلا سے، بے حیا لوگوں سے، بدکار لوگوں سے، اللہ ظالموں سے اس امت کو نجات نصیب فرما۔ اپنے فضل سے مولا کریم دین کی خدمت کی جتنی شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما۔ ہم سب کے لیے اے اللہ ہم سب کے لیے اپنی رضا والی زندگی مقدر فرما، اپنی رضا والی خاتمہ نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہر آنے والا دن ایمان، عافیت، صحت کے لحاظ سے بڑھیا نصیب فرما۔ ہم سبھی کو اپنے شاہ نشان جیسے آپ چاہتے ہیں رمضان کی مبارک اے اللہ شب برات کی عبادت نصیب فرما، رمضان کی مبارک گھڑیاں نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔